أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ جب جنت والے جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اس وقت کی اللہ تعالیٰ منظر کشی فرما رہے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے وہ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا دنیا میں، آج ہم نے اس کو یہاں صحیح پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں، کیا تم نے اس کو پا لیا؟ یعنی اللہ کے رسول اور پیغمبر دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرو گے، اور جن احکامات کا اس نے حکم دیا ہے ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے، تو کل مرنے کے بعد آخرت کا دائمی عذاب ملے گا۔ اب تم اس آخرت میں پڑے ہوئے ہو، تو کیا تم نے اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا پا لیا؟ یعنی اس طریقے کا سوال جنت والے جہنمیوں سے کریں گے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جنت اور جہنم ان دونوں کے درمیان لامحدود ڈسٹینس ہے، آمنے سامنے نہیں ہے، ڈسٹینس بہت بڑا رہے گا۔ پھر ان جنتیوں کی آواز دوزخیوں تک، دوزخیوں کی آواز جنتیوں تک کیسے پہنچے گی؟ یہ چیز سمجھنا آج سے 100-200 سال پہلے شاید مشکل ہو سکتی تھی، لیکن آج کے دور میں جب دنیا کے کسی دوسرے کنارے میں ہوتی ہوئی چیز کو آواز کے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اب تو یہ اشکال ذہن میں نہیں آ سکتا ہے۔ وہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بس یہی ایک جملہ تو ہمیں ہر چیز کے ماننے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ظاہری طور پر بھی اگر دیکھا جائے، ٹیلی فون کی سہولت ہے، لاسلکی نظام ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ آج جن چیزوں نے، جن سہولیات نے دوریوں کا خاتمہ کر دیا ہے، تو بہرحال اللہ قادر ہے، جس طریقے سے بھی جنتی دیکھیں گے، جہنمی ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ بات ہوگی۔ تو جہنمی کہیں گے قالوا نعم، تو وہ جہنمی کہیں گے کہ ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہوگی کہ ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر۔ آج بڑی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، لیکن کل دنیا میں تو چانس تھا، سانس باقی تھی، موقع تھا، اور نبیوں کی بات کو تسلیم کر لیتے، باری تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے، اعمال صالحہ کر لیتے، تو یہ دن دیکھنے نہیں آتا، یہ دن دیکھنے کا موقع ہی نہیں آتا، لیکن نہیں مانے، تو ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔
الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کون ظالم؟ پھر وہ خود ہی جو آواز آ رہی ہے اس آواز کے ذریعے سے وضاحت کی جائے گی کہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ابتدائی دور میں جب باہر کے تاجروں کے وفود تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے تو آپ ان قافلوں کے درمیان جو قافلے آیا کرتے تھے ان قافلوں میں جا جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے، ساتھ ساتھ ابو لہب، ابو جہل اور دوسرے مشرکین مکہ وہ پیچھے پیچھے چلا کرتے، جہاں کہیں آپ اپنی بات کرتے یہ لوگ جو ہے پیچھے سے آواز کستے کہ بھئی اس کی بات مت سنو، یہ تو پاگل ہو گیا ہے اور اس پر اثر ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مسئلہ کہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جو بھی اس کی بات میں آتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس راستے کے اندر ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں راہیں نکالا کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر تھے، وہ آخرت کے منکر تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو کچھ ہے بس اب یہیں پر ہے، یہیں پر ہے۔ یہ کیا کہ موت کی ہیبت سے تلخ ہے، یہ کیا کہ موت کے بعد پھر زندہ ہونا۔ کسی شاعر نے ان کی ترجمانی کی کہ یہ کیا کہ موت کے بعد پھر زندہ ہونا خرافات ہے، دیوانوں کی سی باتیں، لیکن یہ خرافات نہیں ہے، دنیا کی سب سے اٹل حقیقت ہے کہ انسانوں کی یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور یہ ٹیمپرری لائف ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک حجاب ہوگا، آڑ ہوگی۔ کون دونوں کے بیچ میں؟ جنت اور دوزخ، یا دوزخیوں اور جنتیوں کے بیچ میں ایک حجاب ہوگا۔ اس صورت کے بالکل آغاز میں نے اس صورت کا جو تعارف کرایا تھا اس تعارف میں یہ بات کہی تھی۔ یہ سورہ اعراف ہے، اور اعراف کے معنی میں نے بتایا تھا کہ اونچے اونچے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں بہت بڑے بڑے اونچے ٹیلے ہوں گے، اور ان ٹیلوں پر کون ہوں گے؟ مفسرین کہتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ ان ٹیلوں پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال برابر سرابر ہوں گے، نہ نیکیاں زیادہ ہوگی نہ گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو فیصلہ کیسے کیا جائے؟ ہر چیز تو اللہ کے فضل پر منحصر ہے، لیکن ان لوگوں کو جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر برابر ہوں گے ان کو پہلے مرحلے میں ان ٹیلوں پر رکھا جائے گا، اور ان ٹیلوں سے ان کو جہنمیوں کا بھی نظارہ ہوگا اور جنتیوں کے بھی دلکش نظارے وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان آڑ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور ان ٹیلوں کے اوپر، اعراف کے اوپر وہ لوگ ہوں گے، مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے۔ اگر جنت کی طرف دیکھیں گے تو جنت والوں کو، جو لوگوں کو جانتے تھے ان کو پہچان لیں گے۔ اگر جہنم کی طرف دیکھیں گے تو جہنم کے جو چہرے جو انہیں دنیا میں روکا کرتے تھے، جو دنیا میں انہیں منع کیا کرتے تھے، ان سب چہروں کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ جہنمی ہے، اور جنت کے دلکش نظاروں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ جنتی ہے۔ تو بہرحال ان ٹیلوں پر مرد ہوں گے جو لوگوں کو ان کی نشانی سے پہچان لیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنت والوں کو اوپر سے آوازیں دیں گے ٹیلوں پہ سے کہ واہ واہ، سلامتی ہو تم پر۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جنت والوں کو پکاریں گے ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ سلامتی ہو تم پر، وہ جنت میں نہیں داخل ہوئے، لیکن وہ اس کی امید کر رہے ہوں گے اپنے رب سے۔ جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو کہیں گے مبارک ہو تمہیں، خود تو جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن اللہ سے امید لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ یعنی وہ جیسے ریل میں سفر کرتے ہیں تو RAC ہوتا ہے نا، RAC، وہ RAC ٹائپ کے ہے
نہ جو ہے تو کیا ٹکٹ کنفرم بھی نہیں ہے، اور بالکل جو ہے جنرل ٹکٹ میں بھی نہیں ہے۔ اور جیسے ہی ٹی سی آیا، ٹی سی کے اوپر نظر پڑتے ہی جو ہے تو اندر سے ایک حسرت انگڑائی لیتی، ارے کوئی تو بھی ایک آدھا نہیں آیا ہوں گا، اللہ کا بندہ اپنے کو دے دینا برت۔ تو یہ ٹائپ کا وہ پریشان رہیں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے حسرت اٹھے گی کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اس طریقے سے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نظروں کو جہنمیوں کی طرف پھیرا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اس ظالم قوم کے ساتھ میں مت رکھنا۔ پناہ مانگیں گے، جہنمیوں کو دیکھ کر پناہ مانگیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور یہ اعراف والے، ٹیلے والے جن کے فیصلے نہیں ہوئے، یہ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو جہنمیوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے اور ان کو آواز دیں گے۔ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ، اور یہ کہیں گے کہ تمہارا سارا لاؤ لشکر، تمہارا گروپ، تمہاری جماعت، تمہاری دولت، تمہاری سرگرمیاں، یہ تو کچھ بھی کام نہیں آئی۔ وہاں تو بڑے سردار بن کے پھرا کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، اگر معاملہ حکومت کا ہے تو اشارہ کر دو، سارے عرب کو تمہارے قدموں میں جھونک دے، دولت کا ہے تو دولت کے انبار تمہارے قدموں میں لگا دے، وہ دولت کے انبار اور وہ حکومتوں کے دعوے وہ تو کچھ بھی کام نہیں آئے۔ یہ لوگ کہیں گے جہنمیوں سے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے وہ تکبر بھی اب کچھ کام نہیں آیا، اب تو یہاں جل رہے ہو، سڑ رہے ہو۔ یہ وہ اعراف والے کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، اب یہ وہی ہے کہ تم قسم کھایا کرتے۔ اچھا سوال دیکھیے کیسا ہے ان لوگوں کا۔ جہنمیوں سے کہیں گے یہ جو جنت میں ہے نا، یہ وہی لوگ ہیں نا، وہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں مل سکتی، اللہ کی رحمت ان کو نہیں مل سکتی۔ جب اللہ کے رسول کے پاس آ رہے تھے تو شرط لگائی تھی ہم سردار ہے، ہمارا اسٹیٹس معاشرے میں الگ ہے، یہ جو نابینا، یہ جو غلام ٹائپ کے لوگ تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے رہے، یہ غلام بھی بیٹھے رہے تو ہماری تو عزت کی واٹ لگ جائے گی، ہماری تو عزت کی واٹ لگ جائے گی۔ پھر تو آپ ایک کام کریں، ہم اگر آنا چاہ رہے تو ان غریبوں کو روک دو ہمارے پاس آنے سے، ان غریبوں کو روک دو۔ تو یہ لوگ اعراف والے کہیں گے، یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں کہتے تھے۔ یہ لوگ دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ حضرت بلال کو، حضرت صہیب کو، حضرت خباب کو، حضرت یاسر کو، حضرت عمار کو۔ یہ کون سے صحابہ تھے؟ حضرت ابو ذر کو۔ یہ نادار صحابہ تھے، معاشرے میں جن کا کوئی مقام اسلام سے پہلے نہیں تھا، لیکن سبحان اللہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو ہماری آنکھوں کے تاج ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، سروں کے تاج ہے، اور ہمارے ہی نہیں پوری انسانیت کے سروں کے تاج ہے بلال، ابو ہریرہ، صہیب، خباب، یاسر، عمار اور تمام صحابہ۔ لیکن اسلام سے پہلے ان کے بارے میں تم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کسی کام کے نہیں ہے۔ یہی ہے وہ لوگ جو جنت میں مزے کر رہے ہو اور تم لوگ یہاں سڑ رہے ہو۔ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تو یہ لوگ جنتیوں سے کہیں گے چلے جاؤ جنت میں، نہ ڈر ہے تم پر اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ اعراف جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا۔ یہ سورت جب شروع ہوئی تھی اس وقت میں نے اس کا ہلکا سا تعارف کرا دیا تھا کہ کس مناسبت سے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم جنت کے مکی بن سکتے ہیں، اور ان تمام اعمال سے
اور ان تمام حرکتوں سے اللہ تعالی ہماری اور تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ جن اعمال کی وجہ سے بندہ اللہ کے نظر رحمت سے دور ہونے کا امکان ہوتا ہے، اللہ تعالی اسے حفاظت فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے، توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر مسلمان کو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیانی زمانے میں روشنی ہی روشنی کر دی جائے گی۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک روشنی ہی روشنی کر دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے پرابلمس سالو ہو جائیں گے۔ بھئی اندھیرا کسی بھی چیز میں نہیں رہے گا، نہ ذہن میں، نہ دل میں، نہ دماغ میں، نہ گھر میں، نہ زندگی میں، نہ معاملات میں، نہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں، کسی میں بھی اسے تاریکی محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو کوزے میں سمندر کو بند کر دیتے ہیں۔ ہاں، روشنی رہے گی، مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے عافیت کا معاملہ ہوگا۔ سورہ کہف پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو ہر فتنہ بشمول فتنہ دجال سے حفاظت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ چنانچہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ دجال یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، تو اس سے نیچے کے جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے تو یہ محفوظ ہو گیا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اور بعض صحیح احادیث کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی اول یا بعض روایات میں آخری 10 آیتیں یاد کر کے پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو آسان سا اللہ کے رسول نے حل بتا دیا۔ سورہ کہف لمبی پڑھنے کا اگر مان لیجئے کہ کوئی اتنا بیزی ہے کہ نہیں پڑھ سکتا تو ایٹ لیسٹ شروع کی اور آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے، چلتے پھرتے 2 منٹ میں ہو جائے گی۔ چلتے پھرتے 10 آیتیں 2 سے 3 منٹ میں آرام سے پڑھ لے گا، چلتے پھرتے یاد کر لے۔ معمول بن گئی نا کوئی چیز، تو اگر کوئی چیز ہیبیچول ہو جائے تو اس کے بعد وہ الگ سے کام نہیں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ عادت کا اور روٹین کا حصہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو صحیح دیکھا جائے تو ہیبیچول کر دینا چاہیے۔ یہ ہے سورہ واقعہ ہے مغرب کے بعد، سونے سے پہلے سورہ ملک ہے، فجر کے بعد سورہ یاسین ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری عادت کا حصہ ہو جانا چاہیے، بلکہ یہ عادت بن جانی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔